اس نے ہمیں تعلیم دی کہ جب میں گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ میرے گناہ بخش دے، تو تمہیں تو زیادہ ضرورت ہے جو سر سے پاؤں تک گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں تو معصوم ہوں، گناہ میرے قریب نہیں آ سکتا۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے۔ اب آپ کو اگر یہ الفاظ یاد ہو جائیں، یہ حضور کی دعا ہے، آج کے جمعے میں یہ دعا سیکھ گئے، آپ کا آنا کامیاب ہو گیا۔ زبان سے کہہ لو اللہم اغفر لی ذنبی، مشکل ہے، یاد ہو گئی، یاد کر لو گے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے لیے میرا گناہ بخش دے۔ عربی کے الفاظ بھول جائیں تو یہ تو یاد رہے گا نا کہ دعا وضو کے بعد یہ دعا کرنے اللہ میرے گناہ بخش دے، تو یہ دعا یوں کر لیں، اپنی زبان میں کر لیں، پنجابی میں، اردو میں، سرائکی میں، پشتو میں، سندھی میں، بلوچی میں، جس زبان میں کر لیں، حضور کے الفاظ یاد رہے تو اور زیادہ نور علی نور ہو جائے گا۔ ان لفظوں کی برکت، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ بخش دے۔ جب گناہ بخشے گئے تو آخرت بن گئی۔ اور اگلی دوسری دعا کیا کی؟ ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر کو میرے لیے کھلا کر دے، میرے گھر کو فراخ کر دے، میرے گھر کو کشادہ کر دے، میری ضرورت کے مطابق میرا گھر۔ اب معلوم ہوا کہ گھر کا کشادہ ہونا، گھر کا ہونا اور گھر کا ضرورت کے مطابق ہونا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے پیغمبر دعا وضو کے بعد یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اور بتائیے وضو کتنی مرتبہ ہوتا ہے دن میں؟ زیادہ وقت نہ ہو تو کم از کم 5 مرتبہ تو ہوتا ہی ہے نا۔ اگر آپ اس کے علاوہ قرآن پڑھیں گے تب وضو کریں گے، نوافل پڑھیں گے تب وضو کر لیں گے تو پھر تو 5 سے زیادہ مرتبہ ہو جائے گا۔ سونے کے وقت کریں گے تو اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تو آپ وضو 5 مرتبہ گویا 5 وقت میں حضور علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ گناہ بھی بخش دے اور یہ دعا بھی مانگ رہے ہیں اللہ میرا گھر وسیع کر دے۔ معلوم گھر کا ہونا اور گھر کا ضرورت کے مطابق ہونا یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا محبوب پیغمبر دن میں 5 وقت وضو کے وقت میں یہ دعا فرما رہے ہیں۔ ووسع لی فی داری، اب میرے ساتھ پڑھ لو، ووسع لی فی داری، ووسع لی فی داری، یاد ہو جائے گا، نہیں تو اردو کا ترجمہ تو یاد رہے گا۔ وضو کے بعد اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے گھر کو وسیع کر دے۔ وبارک لی، وبارک لی فی ما رزقتنی، وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ میرے لیے میرے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ تو حضور علیہ السلام وضو کے بعد کتنی دعائیں مانگتے تھے؟ 3 دعائیں۔ نمبر 1، اللہ میرے گناہ بخش دے، اے اللہ میرے گھر کو میرے لیے وسیع کر دے، اے اللہ میرے رزق میں جو تو نے مال دیا، جو پیسہ دیا، جو تو نے مجھے کچھ نعمت دی ہے، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما دے۔ یہ 3 دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو کے بعد مانگتے تھے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ یاد کر لو، اور اگر الفاظ یاد نہ رہے پھر کہہ رہا ہوں اس کا ترجمہ یاد کر لو۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، اے اللہ میرے گھر میں وسعت عطا کر، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد یہ دعا فرماتے تھے۔ وضو کے اندر بھی دعا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ وضو کے اندر بھی کئی دعائیں کرتے تھے، مگر اس سے پہلے کہ میں حضور کی دعائیں بتاؤں، ذرا بزرگوں کی وہ دعائیں بتاتا ہوں جو وضو کے وقت وہ کیا کرتے تھے۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کے وقت باتیں، وضو کے وقت میں باتیں نہیں، دعائیں کیا کرو۔ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، یہ بھی اتنی بڑی عبادت، آپ وضو کو عبادت نہیں سمجھتے، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی وضو کرتا ہے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو یہ پانی زمین پر بعد میں گرتا ہے، ہاتھوں کے گناہ پہلے گر جاتے ہیں۔ یہ اپنے بازوؤں کو دھوتا ہے، پانی بعد میں الگ ہوتا ہے، گناہ بازوؤں سے پہلے نکل جاتے ہیں۔ یہ چہرہ دھوتا ہے، آنکھ کے، زبان کے، یہ تمام گناہ بعد میں، یہ پانی بعد میں ہٹتا ہے، گناہ پہلے نکل جاتے ہیں۔ اتنی بڑی عبادت ہے وضو، اللہ نے باقاعدہ حکم دیا قرآن کریم میں اس کا۔
یا ایھاالذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. اس کو آیت وضو کہتے ہیں، سورہ مائدہ میں ہے 6 پارے. ہر کتاب جو شریعت کے مسائل کی ہے اس میں سب سے پہلے وضو کے مسائل. وضو نماز کی چابی ہے. جیسے تالا کھولو گے تو اندر جاؤ گے نا، تو نماز کی چابی ہے وضو. وضو کرو گے تو نماز میں آ سکو گے، ورنہ نہیں نماز ہوگی. اس وضو کو عبادت سمجھو. وضو کے وقت میں باتیں نہ کرو، وضو کی سنتیں یاد کرو، اور وضو کے وقت میں بھی اللہ کی طرف متوجہ رہو، اور وضو کرتے وقت میں یہ دعائیں کرو جو بزرگوں سے منقول ہے. یہ دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں مختلف مواقع پر. بزرگوں نے اس کو ہمیں وضو کے اندر بتا دیا. سب سے پہلے جب آپ وضو کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ شروع وضو کس سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نے فرمایا ہر اچھا کام جو بسم اللہ سے کرو گے برکت ہوگی. اس عمل میں پہلے بسم اللہ پڑھ لو. اب اس کے بعد کیا کرو گے؟ آپ اس کے بعد ہاتھ دھوئیں گے، اور پہلے آپ دایاں ہاتھ دھوئیں گے. کون سا ہاتھ دھوئیں گے؟ دایاں ہاتھ دھوئیں گے. جب دایاں ہاتھ دھوئیں اس وقت میں کیا دعا کریں؟ اول تو اس کو یاد کر لو، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، بعد میں اس کو یاد کر لینا. اگر اب بھول جائے بھی تو ترجمہ یاد کر لو. جب وضو میں دایاں ہاتھ دھو تو یہ دعا کرو، اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ میرا قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا. جب دایاں ہاتھ دھوو وضو کرتے وقت میں تو کیا دعا مانگو؟ اللہ میرا نامہ اعمال میرے، اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. قیامت کے دن میرا حساب آسان کرنا. آسان حساب یہ ہے، دیکھا جاؤ. مشکل حساب یہ ہے کہ آپ کا ریکارڈ سامنے آئے، یہ کیوں کیا؟ بس کیوں کیا پوچھا گیا، پکڑے گئے. اور آسان حساب یہ ہے، دیکھا جاؤ گے. تو دعا یہ مانگو جب دایاں ہاتھ وضو میں دو، اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. اللہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا اور میرا حساب آسان کر دینا. اور جب بایاں ہاتھ دو تو پھر یہ دعا کرو، اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری. اے اللہ قیامت کے دن میرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں نہ دینا، میرا ریکارڈ والا رجسٹر بائیں ہاتھ میں نہ دینا، اور پیچھے سے بھی نہ دینا. سامنے سے ہو اور دائیں ہاتھ میں ہو، کیونکہ بائیں ہاتھ میں اور پیچھے سے کافروں جہنمیوں کو دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال. تو اردو میں تو یاد رہے گا، وضو میں دایاں ہاتھ دھوتے وقت کہنا اللہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا، میرا حساب آسان کرنا. اور جب بایاں ہاتھ دھوو تو کہنا اللہ میرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور پیچھے سے بھی نہ دینا. میں ایک دفعہ وضو کر رہا تھا تو میرے استاد قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ بیٹھے وضو کر رہے تھے. بزرگوں سے آدمی سیکھتا ہے. تو میں نے جب شروع میں ہاتھ دھوئے اس کے بعد وضو شروع کیا، اور پھر جب میں نے دایاں بازو دھویا تو اس وقت میں نے کوئی اس وقت بچپن میں جو دعا ہوگی وہ پڑھی. جب میں نے شروع میں دایاں ہاتھ دھویا تو اس وقت پڑھی. جب میں نے یہ پورا دھونے لگا تو اس وقت نہیں. تو فرمایا نہیں جب یہ بازو دھو رہے ہو اس وقت پڑھو. عربی زبان میں ہاتھ کا اطلاق، ہاتھ صرف اس کو نہیں کہتے بلکہ عربی زبان میں ہاتھ یہاں تک کو کہتے ہیں. عربی زبان میں ید کا اطلاق یہ بغل تک ہوتا ہے، پورے ہاتھ تک ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہاتھوں کو دھوو کونیوں تک، کیونکہ اگر لفظ کونیاں نہ کہتے تو کہاں تک دھونا پڑ جاتا ہے؟ بغلوں تک. تو فرمایا ہاتھ اس کو کہتے ہیں. تو جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے یہ جب دایاں بازو آپ دھوئیں اور بایاں بازو دھوئیں اس وقت بھی پڑھ لیں، بلکہ اصل وقت وہی ہے. یہ شروع میں جو دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ دھوتے ہیں یہ تو وضو شروع کرنے کے لیے ہے. اصل جو ہاتھ آپ دھونے لگے ہیں اور جو وضو کا حصہ ہے وہ ہے جو آپ کونیوں تک دھوتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے بعد میں دعائیں جو لکھی ہیں تو سب سے پہلے وہ دعا لکھی ہے بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کریں. سب سے پہلے وہ دعا ہے جو آپ کلی کریں گے.
کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کلی کرتے ہیں. جب آپ وضو میں کلی کرنے لگیں اس وقت کی بھی دعا سن لو، بزرگوں سے منقول ہے. یہ دعائیں حضور نے مختلف موقعوں پر مانگی ہیں. وضو کے ساتھ بعد بزرگوں نے کہا اس میں بھی مانگو. وہ کیا ہے؟ اللہم اعنی علی تلاوت ذکری کا. جب آپ ناک میں منہ میں پانی ڈالیں اور کلی کریں تو یہ کہیں اللہ میری مدد کر، میرے اس زبان سے اپنے ذکر اور قرآن کی تلاوت نکال دیا کر. اللہم اعنی علی تلاوت ذکری کا، اے اللہ میری مدد کر اپنے ذکر کی تلاوت پر. قرآن کو ذکر کہتے ہیں. اے اللہ میں کلی کر رہا ہوں تو مجھے طاقت دے کہ میری اس زبان سے تیرا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو. جب آپ کلی کیا کریں تو یہ دعا مانگا کریں، اللہم اعنی علی تلاوت ذکرک. اردو میں یاد کر لیں، اے اللہ میرے اس زبان سے اور منہ سے اپنے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا کر. اور جب ناک میں پانی ڈالیں تو ناک میں پانی ڈالنے کے وقت کی دعا بھی یاد کر لیجئے، اللہم لا تحرمنی رائحۃ الجنہ. اے اللہ میرے ناک کو جنت کی خوشبو سے محروم نہ کرنا. کیا پیاری دعائیں سکھا دی. یہ دعائیں کوئی مانگ لے وضو میں، ایک دفعہ کا وضو بھی اس طرح کا کر لے تو بیڑا پار ہو جائے گا. کیا پیاری دعا، دنیا بھی بن رہی ہے آخرت بھی بن رہی ہے. جب ناک میں پانی ڈالو تو کیا دعا کرو؟ اللہم لا تحرمنی رائحۃ الجنہ. اللہ مجھے جنت کی خوشبو سے محروم نہ کرنا. جنت کی خوشبو ایک حدیث کے مطابق 500 سال کی مسافت سے آ جائے گی. آدمی ابھی 500 سال پیچھے ہوگا چلتا ہوئے اگر آ رہا ہو، وہیں سے جنت کی خوشبو آنے لگ جائے گی. اور کافر کو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں لگنے دے گا، وہ اتنا دور رکھے گا. تو ناک میں پانی ڈالتے وقت میں یہ دعا مانگو، اللہ مجھے جنت کی خوشبو سے محروم نہ کرنا. اس کے بعد جب آپ چہرہ دھوئیں، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، اب آپ چہرہ دھو رہے ہیں. جب چہرہ دھوئیں تو یہ دعا کہیں، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. اے اللہ میرے اس چہروں کو قیامت کے دن چمکا دینا، جس دن کچھ لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. اے اللہ میرے اس چہرے کو سفید کر دینا. اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. ایمان والوں کے چہرے سفید اور کافروں کے کالے اور سیاہ. نیک اعمال والوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور گناہگاروں کے چہروں پر سیاہی نحوست چھائی ہوئی ہوگی. اے اللہ میرے چہرے کو کالا نہ کرنا، میرے چہرے کو سفید کر دینا. جب وضو میں چہرہ دھوو تو یہ دعا اپنی زبان میں کر لو، اللہم بیض وجہی. اے اللہ میرے چہرے کو سفید کرنا. جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے کچھ چہرے سفید ہوں گے. اس کے بعد جب آپ نے چہرہ دھویا وضو میں، پھر آپ دایاں ہاتھ دھوتے ہیں کوہنیوں تک، پھر بایاں دھوتے ہیں. وہ میں پہلے دعا بتا چکا ہوں، اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، میرا حساب آسان. بائیں ہاتھ کو بازو کو دھوئے، اے اللہ میرا نامہ اعمال قیامت میں بائیں ہاتھ میں نہ دینا، پیچھے سے بھی نہ دینا. اس کے بعد پھر آپ سر کا مسح کرتے ہیں. جب آپ سر کا مسح کریں تو یہ دعا کریں، اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک. اے اللہ مجھے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرنا. میرا یہ سر گرمی میں نہ ہو، عرش کا سایہ عطا کرنا. جس دن کوئی درخت کا سایہ، کسی بلڈنگ کا سایہ، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، صرف تیرے عرش کا سایہ ہوگا. میں ایک دن گھر سے یہاں نماز کے لیے آ رہا تھا، غالباً ظہر یا عصر کی نماز، ظہر کی نماز کا وقت تھا، جنازہ آیا ہوا تھا. تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کوئی کسی درخت کے نیچے، کوئی کسی درخت کے نیچے کھڑا ہے، تاکہ جب تک جنازہ نہیں پڑھا جاتا تو میں دھوپ میں کھڑے ہونے کی بجائے سائے والی. تو فوراً میرے دل میں یہ بات آئی کہ آج دیکھو گرمی ہے، اور یہ گرمی قیامت کے دن کی گرمی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. سورج ہم سے کتنا دور ہے،
سائنسدان بتاتے ہیں کہ کتنا دور ہے. اتنا دور سورج ہے اور یہاں آپ اس کی گرمی محسوس کر رہے ہیں, اور قیامت کے دن یہ سورج بالکل سروں کے اوپر ہوگا. پھر آپ اندازہ لگائیں کتنی گرمی ہوگی. آج کروڑوں میل دور ہے, تب اتنی گرمی ہے کہ ہم پنکھا چلا رہے ہیں, مسجد کی چھت میں بیٹھے ہیں, کولر چلاتے ہیں, درختوں کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں. اس گرمی میں آپ باہر نہیں کھڑے ہو سکتے. تو تصور کرو کہ قیامت کے دن پھر کیا عالم ہوگا گرمی کا. کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اور اس لیے فرمایا جب تم اپنے سر کا مسا وضو میں کرو تو یہ دعا کرو, اے اللہ میرے اس سر پر اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن ڈال دینا, جس دن تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہو. یہ دعا مانگے, اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک. اے اللہ مجھے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا جس دن کہ تیرے آپ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہو. کبھی یاد رہا تو میں وہ حدیث بھی عرض کروں گا جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور کسی چیز کا سایہ, نہ درخت کا نہ چھتوں کا, کسی چیز کا نہیں ہوگا. اور اس سایہ عرش رحمان میں 7 خوش نصیب ہوں گے جن کو جگہ ملے گی. 7 خوش نصیب ہوں گے, وہ میں 7 آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. وہ 7 کون سے ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو. جب جوانی عروج پر ہو, شہوت کی طاقت شباب پر ہو اور شیطان وسوسے ڈال رہا ہو, پھر بھی وہ کسی لڑکی سے تعلقات قائم نہ کرے, اپنی شہوت کو کنٹرول کرے, گناہ کی کوئی شہوت بھی آئے اس کو کنٹرول کرے. فرمایا اس نوجوان کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے, اور اس کو بھی اللہ عرش کا سایہ دے گا قیامت کے دن جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا. بیٹھا دکان اور گھر پر ہے, دفتر میں ہے, مگر دل مسجد میں ہے کہ کب اذان, بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے, جب نماز کا وقت ہوگا میں نے مسجد میں جانا ہے. یہ میں نے 2 بتا دیے, مزید یہ ان کی بھی وضاحت کروں گا. 7 خوش نصیب لوگ ہیں. فرمایا جب سر کا مسح کرے تو یہ دعا مانگے, اور سر کے مسح میں پھر کانوں کا مسح بھی ہوتا ہے وضو میں. جب کانوں کا مسح کرے تو پھر کیا دعا مانگے؟ فرمایا پھر یہ دعا مانگے, اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا. اے اللہ میرے کانوں کو اور مجھے ان لوگوں میں سے بنانا جو اچھی بات کو سنے اور اچھی بات کو سن کر اس پر عمل کریں. مجھے بہرا نہ کرنا کہ کانے ہوں کان ہوں. جیسے بہت سے لوگ دینی اجتماعات میں جمعے میں آتے ہیں, موجود ہیں, کان موجود ہیں, سنتے ہی نہیں, توجہ نہیں, دھیان نہیں. حالانکہ کان تو ساتھ لگے ہوئے ہیں, یا سنا نکال دیا, عمل نہ کیا. تو جب کانوں کا مسح کرے تو ہر وضو میں یہ دعا کرے, اے اللہ مجھے ان میں سے بنانا جو اچھی بات کو سنے, بری بات, گانے سننے والا, گالیاں سننے والا, غیبتیں اور چغلیاں سننے والا نہ بنانا, مجھے اچھی بات سننے والا بنانا جو میں اچھی بات سنوں اور پھر میں اس کی پیروی بھی کروں. پھر گردن کا مسح کرتا ہے آدمی, تو فرمایا جب گردن کا مسح کرے تو پھر یہ دعا کرے, اللہم غشنی برحمتک, اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے, مجھے اپنی رحمت میں لے لے. لوگ کسی کو گلے ملتے ہیں نا, گردن سے پکڑتے ہیں نا, گردن سے پکڑتے ہیں نا, گلے ملتے ہوئے گردن میں, اسی لیے اس کو معانقہ کہتے ہیں. عربی زبان میں معانقہ ایک دوسرے کی گردن پکڑنا, تو معانقے میں گردن کو پکڑتے ہیں. تو فرمایا اللہ تم میری گردن پکڑ کر اپنی رحمت میں ڈھانپ لے جب گردن کا مسح کرے. اور جب دایاں پاؤں دھوئے تو یہ دعا کرے, اللہم ثبت قدمی علی الصراط المستقیم یوم تزل فیہ الاقدام. اے اللہ میرے اس پاؤں کو ڈگمگانے سے روکنا, پل صراط پر میرے پاؤں ڈگمگائیں نہیں, جہنم میں نہ گر جاؤں. جس دن لوگوں کے پاؤں ڈگمگا جائیں گے تو میرے پاؤں کو ثابت قدم رکھنا, میرے پاؤں کو جما دینا دنیا میں سیدھے راستے پر اور آخرت میں پل صراط پر. جس دن ڈگمگا جائیں اس دن میرے پاؤں ثابت رہیں.
اور جب بایاں پاؤں دھوئے تو پھر یہ دعا کرے اللہم اجعل لی سعیا مشکورا وذنبا مغفورا وتجارتا لن تبور. جب بایاں پاؤں وضو میں دھوئے تو یہ دعا کرے کہ اے اللہ میری مغفرت اور بخشش فرما دے, اے اللہ میرے نیک عمل کو قبول کر لے, اور اے اللہ مجھے نفع والی تجارت عطا کر, ایسا کاروبار جس میں نقصان ہو مجھے اس سے بچا. میرا محبوب پیغمبر کتنا جامع ہے, دعاؤں میں دنیا بھی اللہ سے لے رہا ہے اور آخرت بھی لے رہا ہے. وہ بتایا دنیا بھی انسان کی ضرورت ہے اور آخرت بھی ضرورت ہے. جب بایاں پاؤں دھوئے تو یہ دعا مانگے اللہم اجعل لی سعیا مشکورا, اللہ میری عبادت اور نیک عمل قبول کر لے, وذنبا مغفورا میری بخشش فرما دے, وتجارتا لن تبور مجھے ایسی تجارت عطا کر جس میں نقصان نہ ہو, ایسا کاروبار عطا کر جس میں نفع ہی نفع ہو. یہ دعائیں تو وضو کے اندر کی ہیں, اور وضو کے بعد کی دعا میں نے آپ کو بتائی, اس سے بات چلی. وہ کیا بتائی تھی؟ حضور نے 3 دعائیں, اللہم اغفر لی ذنبی, اے اللہ میرے گناہ بخش دے, ووسع لی فی داری میرا گھر وسیع کر دے, وبارک لی فی رزقی میرے رزق میں برکت عطا فرما. حضور علیہ السلام نے یہ دعا وضو کے بعد مانگی, اور وضو کے اندر کی دعائیں بزرگوں سے منقول ہیں, مگر وہ بھی حضور نے مانگی ہوئی ہیں مختلف موقعوں پر. انہوں نے کہا کہ تم وضو کے اندر بھی مانگ سکتے ہو, اس کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہو. اس کے علاوہ حضور جو دعائیں مانگا کرتے تھے وضو کے اندر, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ بھی آپ نے مانگی. نماز وضو کے بعد بھی مانگی, آسمان کی طرف دیکھ کے انگلی شہادت والی کھڑی کر کے یہ بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعائیں بھی مانگی. ایک دعا حضور کی وضو کے بعد یہ بھی ہے, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے اور مجھے پاک صاف لوگوں میں شامل کر دے. یہ دعا بھی مانگی. وقت ختم ہو گیا, باقی وضاحت آئندہ جمعے کروں گا اس دعا کی کہ حضور نے وضو کے بعد یہ جو دعا مانگی, اے اللہ مجھے میرے گھر میں وسعت عطا کر, میرے رزق میں برکت عطا کر, اور میرا گناہ بخش دے. یہ دعا مانگی. اور مسلمان کی خوش قسمتی میں پہلی خوش قسمتی کیا ہے؟ وسیع مکان ہونا. اس کی وضاحت انشاءاللہ باقی آئندہ جمعے کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ.